الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له فصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله عز وجل في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال الله عز وجل في موضع آخر يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبحوا وجهي يوم القيامة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں کی کچھ کھول دیے. پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے. ہر ابتدا سے پہلے ہر ابتدا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں جس قدر قابل احترام ہیں لوگ ہم سبھی کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. ہر روز بدلتے ہیں دیکھو مشرق پوجا کے مرکز. ہر روز بدلتے ہیں دیکھو مشرق پوجا کے مرکز. مومن کا مگر قبلہ کعبہ ایمان نہ بدلا جائے گا. کربل میں فدا کی ہے جانے حضرت کے قبیلہ نے ہنس کر. کربل میں فدا کی ہے جانے حضرت کے قبیلہ نے ہنس کر. امت پہ رسول اکرم کا احسان نہ بدلا جائے گا.
بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں، بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں، تیرا نام لے کر محفل کو سجا لیتے ہیں۔ لفظ جب اشکوں کی صورت سے وضو کرتے ہیں، لفظ جب اشکوں کی صورت سے وضو کرتے ہیں، آقا ہم تیری نعت بنا لیتے ہیں۔ روٹھ جاتا ہے جو اللہ گنہگاروں سے، روٹھ جاتا ہے جو اللہ گنہگاروں سے، درود پڑھتے ہیں اللہ کو منا لیتے ہیں۔ سبحان آواز بلند عبادت کی نیت سے نماز کا درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على روضة محمد في الرياض۔ انتہائی قابل سب تعظیم و تکریم محترم سامعین، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری حقیقی سچی کامل بلکہ اکمل کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے چند مقامات سے اور ذخیرہ احادیث صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 2 حدیثیں تلاوت کی ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عاجز کو ان کی روشنی میں حق سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھانے اور سمجھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میں عاجز کو، آپ حضرات کو، بلکہ پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد مرد عورت کو ان کے مطابق عقیدہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں جو یہ ماہ محرم گزر رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد بھی اسی مہینہ میں ہے اور آپ کی رحلت بھی اسی مہینہ کے اندر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت میں بھی چند اقوال ہیں اور آپ کی رحلت میں بھی، لیکن یاد رکھنا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ولادت مبارک ہے اس میں اختلاف ہے، لیکن اللہ کے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحلت ہے اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہے، جبکہ ولادت میں مختلف اقوال ہیں۔ نطق الہلال فی ذکر المیلاد میں اس کے مصنف لکھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب و محبوب 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، جبکہ 12 ربیع الاول کو آپ کی رحلت ہے۔ ہمارے اندازے میں اور ہماری تحقیق میں اللہ کے حبیب و محبوب کی آمد 9 ربیع الاول کو ہے۔ قطع نظر اس سے اللہ کے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت میں اور آپ کی آمد میں اختلاف ہو، میرا ایک ذوق ہے، محدثین میں لکھا ہے کہ زیادہ اقوال ہیں اللہ کے محبوب کی آمد کے 9 ربیع الاول کے۔ دلیل اپنی جگہ پر، اگر اس کو ریاضی میں اگر لے آؤ، علم ریاضی کے اندر، تب بھی انشاءاللہ آپ میری تائید کریں گے کہ اللہ کے حبیب و محبوب کی آمد 9 ربیع الاول کو ہے۔ اس لیے کہ اگر علم ریاضی کے اندر چلے جاؤ تو 9 اللہ کے محبوب کی آمد کا دن ہے اور 9 ایسا عدد ہے، اس کو جتنا کے ساتھ آپ ضرب دیتے جاؤ گے 9 ہی رہے گا، نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا۔ اگر 9 کو آپ ضرب دیں 2 کے ساتھ تو جواب آئے گا 18۔ 18 کیسے لکھا جاتا ہے؟ 1 اور 8 آپس میں جمع کرو، 1 اور 8 9۔ اگر اس کو ضرب دو 2 کے 3 کے ساتھ تو جواب آئے گا 27۔ کیسے لکھا جاتا ہے؟ 2 اور 7
ان کو آپس میں جمع کرو، جواب آئے گا 9۔ اس کو اگلے ہندسے کے ساتھ ضرب دو، جواب آئے گا 36۔ لکھنے میں 3 اور 6 آپس میں جمع کرو تو 9۔ اس کو اگلے ہندسے سے ضرب دو، جواب آئے گا 45۔ لکھا کیسے جاتا ہے؟ 4 اور 5 آپس میں جمع کرو تو جواب آئے گا 9۔ اس کو اگلے عدد کے ساتھ ضرب دو، جواب آئے گا 54 اور چک بھی 54۔ لکھا کیسے جاتا ہے؟ 5 اور 4 آپس میں جمع کرو تو پھر جواب آئے گا 9۔ اگلے عدد کے ساتھ ضرب دو تو جواب آئے گا 63۔ خطیب بھی 63 چکا۔ لکھا کیسے جاتا ہے؟ 6 اور 3 آپس میں جمع کرو تو 6 اور 3 پھر بھی 9۔ اس کو اگلے عدد کے ساتھ ضرب دو، جواب آئے گا 81۔ لکھا کیسے جاتا ہے؟ 8 اور 1 آپس میں جمع کرو، جواب آئے گا 9۔ آپ جا کر کے ضرب دیتے جانا تو یہ علم ریاضی بھی بتاتا ہے کہ اللہ کے حبیب و محبوب کی آمد 9 ربیع الاول کو ہے کہ اللہ پاک نے اس عدد میں یہ چیز عجیب انقلابی طور پر رکھی ہے۔ تو اللہ کے حبیب و محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی مہینہ میں آپ کی آمد، اسی مہینہ کے اندر آپ کی رحلت، آپ کی آمد بھی اعلیٰ، آپ کی رحلت بھی اعلیٰ۔ آپ جیسے آئے، آپ جیسا کوئی نبی نہیں آیا، آپ جیسے گئے ایسے انتظام پروٹوکول کے ساتھ کوئی نبی اللہ کے پاس نہیں گیا ہے۔ یہ آپ شاید میرے سے بھی زیادہ جانتے ہوں گے، علماء موجود، آپ علماء سے سنتے ہیں۔ اس سے آپ کو مجھے کیا سبق ملا؟ اللہ کے محبوب آئے تو کیا فرمایا، اللہ کے محبوب رہے تو کیا کیا، اللہ کے محبوب گئے تو کیا فرمایا۔ تو یہ اس چیز کو آپ اور میں نے دیکھنا ہے کہ اللہ پاک نے اس ایک آیت میں فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ میرے حبیب آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ لوگوں اگر تم ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، نسخہ میں محمد بتاتا ہوں، عمل تم کرے تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ طریقہ میں محمد بتاتا ہوں، عمل تم کرو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آپ یوں کہو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم کو محبوب بنا لے، اللہ تم سے محبت کرے، تو فرمایا فاتبعونی، میں محمد رسول اللہ کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ کیا فرمایا؟ فاتبعونی، کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کی اتباع کریں، تو فرمایا لوگوں اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو فاتبعونی، میں محمد رسول اللہ کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، نتیجے میں اللہ تم سے پیار کریں گے، اللہ کے تم محبوب اور پسندیدہ بن جاؤ گے۔ فاتبعونی، میں محمد کی اتباع کرو۔ فاتبعونی کا لفظ اتباع سے نکلا ہے، اور اتباع کا لفظ لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے طبیعت سے نکلا ہے۔ فاتبعونی اتباع سے، اتباع عام لفظ ہے، اتباع کا لفظ طبیعت سے، طبیعت کا معنی عربی زبان کے اندر گائے کے بچے کو کہتے ہیں، گائے کا چھوٹا بچہ، اس کو عربی زبان میں طبیعہ کہتے ہیں۔ تو فاتبعونی، میں محمد کی اتباع کرو، فاتبعونی اتباع سے، اتباع طبیعت سے، طبیعت کا معنی فرمایا گائے کا چھوٹا بچہ۔ یہ کیوں یہ لفظ اللہ پاک نے چناؤ کیا؟ لکھا ہے کہ ہر حیوان کو اپنے اولاد سے محبت ہوتی ہے، تبھی تو ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا جانور بھی اپنے بچے کو چاٹتا ہے، لیکن گائے میں اس کے بچے میں وہ نر ہو یا مادہ، اس کی تاریخی محبت ہے اور عجیب قسم کی محبت ہے۔ تجربہ جا کے کر لینا، گائے ہے، اس کا بچہ ہے، گائے اگر سخت گرمی میں دھوپ میں بیٹھی ہے تو اس گائے کا بچہ دھوپ برداشت کرے گا لیکن بیٹھے گا ماں کے ساتھ ٹچ ہو کے۔ اگر سخت سردی ہو، گائے اگر کسی وجہ سے سخت سردی میں چھاؤں پر بیٹھے، سائے میں بیٹھے، تو اس گائے کا بچہ سردی تو برداشت کرے گا لیکن بیٹھے گا اپنی ماں کے ساتھ مل کر کے، ٹچ ہو کر کے۔ اس میں اللہ نے بریک پیغام دیا ہے کہ اے میرے محبوب
اتباع طبیعہ کو کہتے ہیں۔ طبیعہ کا معنی گائے کا بچہ، جیسے وہ گرمی برداشت کرتا ہے، ماں سے جدا نہیں ہوتا، سردی برداشت کرتا ہے، ماں سے جدا نہیں ہوتا۔ لفظ بتا رہا ہے آپ کو مجھے کہ لوگوں اگر کامیابی دنیا آخرت کی چاہتے ہو، میرے رسول محمد رسول اللہ کی، آمنہ کے لال کی، مکہ اور مدینہ کے در یتیم کی، افضل البشر کی، شفیع المذنبین کی، اولین آخرین کے نبیین کی، حتیٰ کہ امام الانبیاء کی اتباع ایسے کرو جیسا کہ یہ لفظ بتا رہا ہے۔ گائے کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ ہر حال کے اندر مل کر کے بیٹھتا ہے۔ مطلب کیا وضاحت کروں؟ اگر جوانی ہو تب بھی اتباع محمد میں، ادھیر عمر ہو اتباع محمد ضروری، اگر بڑھاپا ہو اتباع محمد ضروری، اگر تم سفر میں ہو اتباع محمد ضروری، اگر حضر میں ہو گھر میں ہو اتباع محمد ضروری، اگر جس مقام پر جس حالت کے اندر ہو ہر حال میں میرے محبوب کی اتباع کرو۔ یہ لفظ بتاتا ہے یحببکم اللہ، میں اللہ تم سے محبت کروں گا۔ کل قیامت کے دن تمہیں کہنا نہیں پڑے گا یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں، اللہ کے محبوب خود فرمائیں گے آنے دو یہ ہمارا ہے اور میرا امتی ہے۔ اللہ پاک نے اس میں فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، میں محمد کی اتباع کرو، اللہ پاک تم سے محبت کریں گے۔ آگے بھی فرمایا صرف محبت نہیں، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گی۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کی اتباع کے اندر کامیابی دنیا کی بھی رکھی اور آخرت کی بھی رکھی۔ اللہ نے جس آیت میں اپنے محبوب کے آمد کا ذکر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو لقد من اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ ادھر ہی وقف کر لو، یہاں پر بندہ ٹھہر جائے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ یا اللہ کون سی چیز تیرا احسان نہیں؟ یا اللہ آنکھ تیری نعمت، زبان تیری نعمت، کان تیری نعمت، ناک تیری نعمت، زبان تیری نعمت، دل تیری نعمت، دماغ تیری نعمت، ہاتھ تیری نعمت، پاؤں تیری نعمت، ہر چیز تیری نعمت ہے، تو یہ کیوں آپ فرما رہے ہیں لقد من اللہ کہ میں نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے؟ تو سارے ہی یا اللہ تیرے احسان ہیں، یہ آپ کیوں جتلوا رہے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں واقعی ایسے آنکھ میری نعمت، ناک میری نعمت، کان میری نعمت، زبان میری نعمت، ہاتھ پاؤں میری نعمت۔ اگر آنکھ نہ ہو تو تم اندھے، کان نہ ہو تم بہرے، ناک نہ ہو تم عیبدار، زبان نہ ہو تم گنگے، ہاتھ نہ ہو تم عیبدار، پاؤں نہ ہو تو تم لنگڑے، اگر دماغ نہ ہو تو تم پاگل۔ واقعی یہ میری ساری نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں پر میں نے احسان نہیں جتلوایا۔ آگے بڑھو، میں اس نعمت کا تذکرہ کر رہا ہوں جو میں اللہ کے خزانے میں ایک نعمت تھی۔ یا اللہ کیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے اپنا رسول تمہارے اندر بھیج دیا ہے۔ اور ہے بھی واقعی ایسے، بندہ دنیا کے اندر دوسرے پر قربانی دے دیتا ہے، مال مانگا دے دیا، کوئی چیز مانگی دے دی، کوئی چیز مانگی قربانی دے دیتا ہے، لیکن جب باری آتی ہے دوست کی، یار کی، محبوب کی، اس پر کوئی دنیا کا بندہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ جان حاضر، مال حاضر، لیکن میرے یار محبوب کی بات نہ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں جب دنیا کے لوگوں تم سب کچھ دے سکتے ہو، یار پر کمپرومائز نہیں، یار کسی کو نہیں دیتے، تو میں اللہ کا احسان تو دیکھو، یار میرا دیا میں نے تم کو ہے، محبوب میرا بھیجا میں نے تمہارے اندر ہے، حبیب میرا دے تمہیں رہا ہوں۔ اب ذرا سوچو کہ تم اپنا یار کسی کو نہیں دیتے، میں نے اپنا محبوب تمہیں دیا ہے، تو اب مجھے کہنے دو کہ عام احسان نہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے خاص احسان کیا، اپنا حبیب رسول بنا کر کے تم میں بھیجا ہے۔ اب بتاؤ کہ اللہ کا کتنا احسان ہے، ہمارے پاس وہ چیز محبوب ہو، ہم دوسروں کو نہیں دیتے۔ اللہ پاک نے حبیب اللہ کا
محبوب اللہ کے، یار اللہ کے، لیکن اللہ نے دیا آپ کو مجھے ہے۔ تو اب آئے سمجھ میں آئے گی کہ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے آپ کے اوپر، میرے اوپر۔ اب اس میں یہ بڑی تفصیل ہے کہ اللہ کے محبوب نے، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ربیع الاول میں کیوں پیدا کیا، ربیع الثانی میں کیوں پیدا نہیں کیا؟ اللہ نے سوموار کے دن کو کیوں چنا، جمعہ کے دن اس کے علاوہ دنوں کو کیوں نہیں چنا؟ اللہ پاک نے دن میں کیوں نہیں بھیجا، رات میں کیوں نہیں بھیجا؟ دن رات کے درمیانی وقت صبح و صادق کے اندر کیوں بھیجا ہے؟ یہ تفصیل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک چیز پر اگر بندہ بولے تو بندے کی زبان ختم ہو سکتی ہے، بندے کا علم ختم ہو سکتا ہے، لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک نقطے پر، پیغمبر سوموار میں کیوں آئے، پیغمبر ربیع الاول میں کیوں آئے، اللہ پاک نے صبح صادق میں کیوں بھیجا ہے، یہ ساری عجیب عجیب نکات۔ لیکن آپ اور میں نے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے محبوب مجھے آپ کو کیا دے کر کے ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ ربیع الاول میں اللہ پاک نے پیدا کر کے بتا دیا، جیسے ربیع الاول یہ سرسبز و شاداب کا فصل آتا ہے، میرا محبوب جب آئے ہیں تو خزاں ختم ہو جائے گی۔ سوموار کو کیوں چنا، ہفتے اتوار کو کیوں نہیں چنا، جمعہ کا انتخاب کیوں نہیں کیا ہے؟ یہ 3 دن ہے۔ جمعہ کا انتخاب اس لیے نہیں کیا کہ جا کر کے کہیں لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ اللہ کے محبوب کی شان بھی سر آنکھوں پر، لیکن اللہ کے محبوب کو جو شان ملی ہے جمعہ کی وجہ سے ملی ہے۔ فرمایا ہفتے کو اس لیے نہیں بھیجا کہ ہفتے کے لوگ ہیں جو ہفتہ کی عبادت کرتے ہیں، تاکہ وہ ہفتہ والے کہیں کہ مسلمانوں تمہارے نبی کی شان سر آنکھوں پر، لیکن چونکہ ہفتہ والے دن پیدا ہوئے ہیں ہمارے دن کی وجہ سے فضیلت ملی ہے۔ اللہ نے فرمایا میں ہفتے میں نہیں بھیجتا۔ اتوار کے دن کچھ لوگ اس کو اپنا عین دن سمجھتے ہیں، اگر اتوار میں آتے تو لوگ کہتے کہ مسلمانوں کے نبی کو فضیلت تو ملی ہے، مگر چونکہ ہماری عبادت والے دن اتوار میں پیدا ہوئے ہیں اس وجہ سے فضیلت ملی ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا نہیں، نہ جمعہ کی وجہ سے، نہ ہفتے کی وجہ سے، نہ اتوار کی وجہ سے، میرے محبوب کی فضیلت، میرے محبوب کی شرافت کسی اور کی محتاج نہیں۔ سراپا اللہ پاک نے پھر رات میں بھیجتے تو رات فخر کرتی کہ دن مجھے فخر ہے، تیرے اوپر فضیلت ہے کہ اللہ نے محبوب میرے اندر بھیجا ہے۔ دن میں بھیجتے تو دن فخر کرتا رات پر، کیا ہے رات تیری فضیلت نہیں، اللہ نے اپنا محبوب مجھ میں بھیجا ہے۔ اللہ نے نہ رات میں بھیجا نہ دن میں بھیجا، درمیان نہ رات نہ دن، صبح صادق کے وقت بھیجا ہے کہ میرا نبی صادق آ رہا ہے، سچ کہے گا، سچ پر رہے گا، سچ بولے گا، سچ کی دعوت دے گا، سچ کی سچوں کے ساتھ ہوگا، سچوں کی طرف ملنے کی دعوت دے گا۔ اللہ پاک نے صبح صادق کے وقت اس لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ ایک کہیں ارحاس نبوت، ایک کہیں معجزات نبوت۔ ہر نبی نے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے ہر نبی نے نبوت کا دعویٰ 40 سال عمر کے بعد کیا ہے۔ ہمارے حبیب نے بھی نبوت کا دعویٰ 40 سال عمر کے بعد کیا ہے۔ اس اعلان نبوت کے بعد کوئی انوکھا کام جو لوگوں کی نظروں میں انوکھا ہو، اللہ اپنے حکم سے وقت کے نبی کے ہاتھ پر ظاہر کر دے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اگر نبی کے نبوت کے اعلان سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اچھوتا انوکھا کام اگر نبی کے ساتھ منسلک کر دے، اللہ ظاہر کر دے، اس کو معجزہ نہیں کہتے، ارحاس نبوت کہتے ہیں کہ معجزہ تو نبی کے دعوے کے بعد ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جتنا عجیب واقعات ہیں کہ اللہ کے حبیب و محبوب پیدا ہوئے تو کمرہ روشن ہو گیا، اما آمنہ نے دیکھا کہ ہمارے چراغ میں تیل بھی نہیں تھا تو اتنا روشنی، پھر دیکھا اپنے محبوب کی طرف، اپنے لخت جگر کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی بجا لاتی ہے، خوشی کی وجہ سے روتی بھی ہے، پھر کہتی ہے کہ آمنہ اللہ کا شکر بجا لاتی رہنا، لیکن اللہ پاک کے اس محبوب کو اٹھا تو صحیح۔ اماں نے یوں اٹھانے کا اشارہ کیا، پاک پیغمبر سیانے بندے کی طرح تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اماں اور حیران کہ یا اللہ میری کافی عمر ہے، میں نے بچوں کو پیدا
کہنا ہے یا اللہ عجیب تو نے کرم کر دیا. پھر کہتی ہے کہ آمنہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتی رہے, اللہ کے اس محبوب کو اٹھا تو صحیح, پیار تو کر. اماں نے پھر ہمت کر کے جب آگے ہاتھ بڑھے, اللہ کے محبوب سجدے میں چلے. یہ 1 گھنٹہ بھی عمر نہیں. اماں فرماتی ہیں میں نے توجہ کی کہ میرا محبوب کہتا کیا ہے, میرا رخت جگر یہ کہتا کیا ہے. تو اللہ کے محبوب فرما رہے تھے اللہم اغفر لامتی, اللہم اغفر لامتی. یہ جو اس عمر میں بچے سے نہیں ہوتا, یہ جو عجیب ہوا ہے اللہ نے کیا ہے, اس کو معجزہ نہیں ارحاس نبوت کہتے ہیں. پھر اس سے بھی پیچھے چلے جاؤ, بچہ پیدا ہوتا ہے, صفائی کی ضرورت پاک پیغمبر کو کوئی ضرورت نہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے, ناف ناڑا کاٹا جاتا ہے, پیغمبر کی کوئی ضرورت نہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے, سر میں لگانے کی ضرورت پڑتی ہے, پاک پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی سرما لگا ہوا تھا. ان کو ارحاس نبوت کہتے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ نے اٹھایا, اپنی اونٹنی پر جب بٹھایا, آگے حضرت حلیمہ کا گھر والا اور پیچھے حلیمہ کی گود میں اللہ کے محبوب, اور تیسرے نمبر پر اماں حلیمہ. ترتیب یوں تھی, حضرت حلیمہ کا گھر والا, دوسرے نمبر پر اللہ کے حبیب, تیسرے نمبر پر اماں حلیمہ. اونٹنی کا جب گھٹنا کھولا, اٹھانے کا اشارہ جب کیا تو اونٹنی نہیں اٹھی تھی. پھر بعد میں اللہ نے خود بات ڈالی کہ حلیمہ جس کا پہلا نمبر ہے اس کو دوسرا نمبر تب نہیں اٹھے گی. تو پھر اللہ پاک نے ذہن میں بات ڈالی تو اللہ کے محبوب کو اپنے گھر والے کی جوڑی میں رکھا. اب پہلے نمبر پر اللہ کے حبیب, دوسرے نمبر پر حلیمہ کا گھر والا, تیسرے نمبر پر اماں حلیمہ. اب یہ اٹھتی ہے اونٹنی, پھر ایسی تیز, اتنا جوان بنی, اس قدر طاقت کہ اماں جب آ رہی تھی دائیاں مکے سے بچے اٹھا کر کے جا رہی تھی. دن کا آخری وقت تھا, جب یہ لے کر کے اللہ کے محبوب کو لے کر کے جب جاتے ہیں, پاک پیغمبر کے پاک وجود کی برکت کے ساتھ وہ اونٹنی میں طاقت آئی. پھر جب چلی تھی تو وہ عورتیں جو صبح سے بچوں کو لے کر کے گئی تھی, حضرت حلیمہ کو راستے میں ملی تھی, تو یہ اب شادیمار ان کو بھی کراس کر جاتی ہے. حلیمہ یہ سواری تو نے چینج کی ہے, یہ کتنا تیز سواری ہے. اماں حلیمہ نے کہا کہ سواری نہیں, سوار کی برکت ہے. ان کو ارحاس نبوت بولتے ہیں. پہلے اماں حلیمہ نے اٹھایا, اللہ کے محبوب کو پستان سے چپکایا, دودھ دیا, دایاں پستان دیا ہوگا. جب جیسے بچہ روتا ہے تو ماں کو یہ ترتیب بھول جاتی ہے, ایسے سیدھا الٹا اٹھایا, سینے سے لگایا اور دودھ دے دیا. حضرت حلیمہ سعدیہ اگر کہیں جلدی میں اللہ کے حبیب کو اٹھاتی تھی, اگر خدا نخواستہ اٹھا کر کے الٹ کر کے بایاں پستان دیا, اللہ کے محبوب منہ موڑ لیتے تھے کہ اماں نہیں, میں کسی اپنے بھائیوں کے حق لینے والا نہیں ہوں, میں تو دلوانے والا ہوں. یہ ارحاس نبوت ہے. تیسری آیت میں نے پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کا مشن بتاتے ہیں اور اپنا ایک حکم بتاتے ہیں. میرے عزیز و دوستو, اللہ کے محبوب مشن دے کر کے گئے. آئے ہیں تو یہی مشن, رہے ہیں یہی مشن, گئے ہیں تب بھی یہی مشن دے کر کے گئے. آئے امت کی فکر, رہے تب بھی امت کی فکر, گئے تب بھی اس امت کو اللہ کے حوالے کر کے گئے ہیں. جب تک اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کی امت کا رکھوالا میں خود اللہ ہوں, تب تک اللہ کے محبوب نے اگلا سفر کی تیاری نہیں کی ہے. جب اللہ نے فرمایا کہ آپ کی امت کا رکھوالا میں رب خود اللہ ہوں, اللہ کے محبوب نے فوراً فرمایا اللہم الرفیق الاعلیٰ, اللہم الرفیق الاعلیٰ. اس سے بڑھ کر اور کون سا غمخوار لاؤ گے؟ اپنی اولاد کے بارے میں کہتے, اپنی خاندان کے بارے میں کہتے, پوری امت کے بارے میں کہہ رہے کہ یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا. تو اللہ کے محبوب ایک پروگرام دے کر کے گئے ہیں, ایک مشن دے کر کے گئے ہیں. اس کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اس میں توحید کا ذکر, اے دنیا جہان کے لوگوں, اعبدوا ربکم, اپنے اس اللہ پاک کی عبادت کرو, اس اللہ کی پوجا پاٹ کرو, اس کو
کو وحدہ لا شریک مانو، اسی کو مشکل کشا مانو، اسی کو بگڑی بنانے والا مانو، بیٹی بیٹوں کے خزانے جس کے پاس ہیں اسی اللہ پاک کی عبادت کرو۔ ربکم جو تم سب کا رب ہے۔ رب، ربا یورپی تربیہ، رب کا معنی ہوتا ہے تربیت کرنے والا۔ کوئی بندہ کسی بچے کو اٹھا کر کے اپنی گود میں لے، اس کو عربی زبان میں مربی کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے فلاں کا بیٹا بیٹی اٹھایا بچہ، اس کی تربیت کی، پالا پوسا، اس تربیت کرنے والے کو مربی کہتے ہیں۔ ربا یورپی تربیہ۔ تو رب کے معنوں میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ تربیت عربی زبان میں رب اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنی ماتحت مخلوق کی شروع سے لے کر کے اخیر تک، ابتدا سے لے کر کے انتہا تک، اول سے لے کر کے آخر تک، جو اللہ، جو ذات اپنی ماتحت ساری مخلوقات کی ساری ضروریات جو پوری کرتی ہے، اس ضروریات پوری کرنے والی ذات کو رب کہتے ہیں، وہ اللہ عز و جل۔ اچھا، قرآن پاک کے دئی طرف اسماء حسنہ لکھے ہوتے ہیں، بائیں طرف اللہ کے حبیب کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ جو دئی طرف اسماء حسنہ لکھے ہیں یہ 99 ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ان للہ 99 اسما، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ من احصاها دخل الجنہ، جس بندے نے ان کو یاد کیا، محفوظ کیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگر یاد ہے تو ابھی پتہ چلے گا، اگر یاد نہیں تو قرآن کھول کر کے دیکھ لینا۔ ان 99 ناموں میں سے رب نام نہیں۔ 99 ناموں کی کتنا فضیلت، جو پڑھے گا، یاد کرے گا، جنت میں داخل ہوگا۔ ان میں سے رب کا نام ان 99 ناموں میں سے نہیں ہے، مگر رب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رب کے نام کو، اپنے نام کو اہمیت اتنا دی ہے کہ آپ اور میں ایک جہان میں، ہم عالم ارواح میں تھے، اللہ نے ساری روحوں کو جمع کیا اور اللہ پاک نے سوال کیا تھا کہ الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سوال یہ ہے۔ تو سب نے کہا تھا بلا انت و ربنا، یا اللہ کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تفسیر ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا جب اللہ پاک نے یہ سوال کیا ہے الست بربکم، میں محمد کی روح، سب سے زیادہ قریب اللہ کے میں محمد کی روح تھی، اور سب سے پہلے اس اللہ کے سوال کا جواب میری روح نے دیا ہے، بلا انت و ربنا۔ میرے جواب کو سن کر کے 1.25 لاکھ نبیوں کی روحوں نے جواب دیا ہے۔ ان سب نبیوں کی جواب کو سن کر کے صحابہ کرام کی روح نے جواب دیا ہے۔ ان صحابہ کرام کی روح کے جواب کو سن کر کے ان سے نیچے طبقے کے لوگوں نے، پھر فرمایا تابعین نے جواب دیا ہے، ان کے بعد تبع تابعین کی روحوں نے جواب دیا ہے، ان کے بعد ساری کائنات کے ایمان والوں کی روح نے جواب دیا تھا، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا کہ سب ایمان والوں کی روحوں کے جواب کو سن کر کے کائنات کے سارے کافروں کی روحوں میں بولی تھی بلا انت و ربنا۔ تو کہنے کا مقصد ادھر اللہ نے اپنا رب نام لیا ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں؟ آگے اور پھر جب ادھر آپ اور میں آئے دنیا کے جہان کے اندر، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کہتی ہے اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس اللہ رب کی عبادت کرو جس نے تم سب کو پیدا کیا، تم سے پہلو کو پیدا کیا۔ اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رب کا نام لیتے ہیں۔ پھر اگر قرآن پاک علماء موجود ہیں، قرآن پاک جو آپ کے میرے ہاتھوں میں ہیں، اس کی 2 ترتیبیں ہیں۔ ایک ترتیب وحی ہے کہ پہلی وحی سورت علق کی ابتدائی آیات اقرأ باسم ربک الذی خلق یہ اتری تھی، مگر ہمارے قرآن میں یہ 30ویں سپارے میں ہے، اور آخری جو آیت اترتی ہے وہ الیوم اکملت لکم یہ آیت ہے، لیکن ہمارے قرآن میں وہ 6 سپارے میں ہے۔ ایک ترتیب وحی کی ہے اور ایک ترتیب ہمارے قرآن کی ہے۔ ہم عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں ترتیب نزولی، نازل ہونے کی ترتیب، اور ایک ترتیب وحی جو قرآن کی ترتیب ہے۔ قرآن کی ترتیب کو لے لو تو قرآن کی ترتیب میں پہلی سورت فاتحہ ہے، قرآن کی ترتیب میں آخری سورت الناس ہے،
توجہ کرنا، پہلی سورت سورت فاتحہ، آخری سورت سورت الناس، قل اعوذ برب الناس۔ پہلی سورت کی پہلی آیت رب کا ذکر ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کی آخری سورت پہلی آیت تب بھی رب کا ذکر ہے، قل اعوذ برب الناس۔ ایک ترتیب نزولی ہے، پہلی وحی اترتی ہے تب بھی رب کا ذکر، آخری وحی اترتی ہے، آخری سورت اترتی ہے تب بھی رب کا ذکر۔ پوری صورتوں میں سے آخری جو صورت اتری ہے وہ سورت النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ۔ اب پہلی وحی اتری، پہلی آیت میں رب کا ذکر، اقرأ بسم ربک الذی خلق، رب۔ آخری صورت اتری، فسبح بحمد ربک، تب بھی رب کا ذکر۔ اب عالم ارواح میں رب، عالم دنیا میں رب، قرآن کی پہلی صورت رب، قرآن کی آخری صورت رب، قرآن کی پہلی وحی رب، قرآن کی آخری آیت صورت کے اعتبار سے صورت کی آخری آیت فسبح بسم ربک، تب بھی رب کا ذکر۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ 99 ناموں میں سے اور نام کو نہیں چنا، رب کو کیوں چنا؟ محدثین نے لکھا کہ اللہ کے ناموں میں سے رب ایسا نام ہے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا، بعض مرتبہ بندہ اللہ کے اس نام کا انکار کر جاتا ہے، ناشکری کر جاتا ہے۔ بزرگو ٹھیک ہو؟ جی بیٹا میں ٹھیک ہوں۔ کیسے گزر رہی ہے؟ بیٹا بہت اچھی گزر رہی ہے۔ کیسے؟ فرمایا اگر میری دکان الحمدللہ ہے، اگر دکان نہ ہوتی نا پھر میں پریشان ہوتا۔ یہ جو کہہ رہا ہے دکان نہ ہوتی تو یہ ہوتا، یہ کس لفظ کا انکار ہے؟ رب کا۔ دکان رب نہیں، رب میرا اللہ ہے۔ حضرت جی کیا حال ہے؟ ٹھیک جی ٹھیک ہوں۔ کیسے گزر رہی ہے؟ بہت اچھی گزر رہی ہے۔ کیسے؟ کہا کہ اگر میری ملازمت نوکری نہ ہوتی تو بات خطرے والی تھی۔ یہ کس لفظ پر جا رہا ہے؟ رب پر، کہ نوکری تیری رب ہے یا اللہ تیرا رب ہے؟ تو رب چونکہ اتنا خاص اللہ کا نام ہے کہ بعض مرتبہ بندہ انجانے میں اس لفظ کے محتاج اللہ کی ناشکری کر جاتا ہے۔ اس وجہ سے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب، عالم ارواح میں رب کا تعارف، دنیا میں رب کا تعارف، قرآن میں رب کا تعارف، حتیٰ کہ یوں اگر کہوں تو غلط نہ ہوگا، جب قبر میں جائیں گے سب سے پہلے سوال ہوگا من ربک، تب بھی رب۔ میرے عزیز و دوستو، اسی اللہ عز و جل، اسی اپنے رب کی پوجا پاٹ کرو۔ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا، 63 سالہ زندگی انہوں نے گزاری، اپنا مکمل نظام اور اپنا مکمل مشن دے کر کے گئے۔ آپ کو مجھے کہہ کر کے گئے کہ دنیا میں رہ رہے ہو، کل قیامت کے دن میرے سامنے کھڑے ہو گے، 1.25 لاکھ نبیوں کی امتیں ہوں گی۔ ایسا کوئی گناہ کر کے نہ آنا۔ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، کل قیامت کے دن میں محمد کے چہرے کو رسوا نہ کروں، یعنی ایسا گناہ نہ لانا کہ میں محمد تمہارے گناہ کو دیکھ کر کے، جیسے باپ بیٹے کی غلطی دیکھ کر کے گردن جھک جاتی ہے، فرمایا ایسا کوئی عمل نہ لانا۔ تو میرے عزیز و دوستو، انہی کی اتباع کے اندر اللہ پاک نے میری آپ کی دنیا آخرت کی کامیابی رکھی ہے۔ انشاءاللہ العزیز قیامت کی صبح تک آپ تک میرے تک یہ علماء کرام، یہ میرے دائی بھائی بیٹھے ہیں، پھر تو ہر زمانے میں یہ آپ تک میرے تک پیغام پہنچاتے رہیں گے۔ میرے محبوب نے فرمایا علماء میں محمد رسول اللہ سمیت سب نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا جس نے عالم دین کو دیکھا اس نے گویا میں محمد رسول اللہ کو دیکھا۔ پھر اس کے برعکس آپ نے فرمایا، حدیث ہے من احان العالم فقد احان العلم، من احان العلم فقد احان، من احان العالم فقد احان النبی، من احان النبی فقد احان جبریل، من احان جبریل فقد احان اللہ۔ جس نے عالم کی احانت کی اس نے علم کی احانت کی، توہین کی، بے ادبی کی۔ جس نے علم کی بے ادبی کی اس نے نبوت کی بے ادبی کی، جس نے نبی کی بے ادبی کی اس نے جبریل کی بے ادبی کی، جس نے جبریل کی بے ادبی کی اس نے اللہ کی احانت کی ہے، جس نے اللہ کی احانت کی اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو میرے عزیز و دوستو، ان لوگوں کا آپ کے اوپر میرے اوپر احسان ہے۔ حدیث ہے من صلی خلف عالم متقٍ فکأنما خلف نبی من بنی اسرائیل، جس کسی امت کے لوگ بندوں نے کسی متقی پرہیزگار عالم کے پیچھے ایک نماز پڑھی، اللہ کے حبیب کا فرمان ہے اس کو یوں سمجھے کہ جیسا کہ بنی اسرائیل کے کسی نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مجھے اس پر کے پوری کائنات کے ذرے کو ان حضرات کے صدقے کے ساتھ، ان حضرات کی قربانیوں کے ساتھ میرے تک آپ تک دین پہنچائے۔ قربانی آپ اور میں بھی کرتے ہیں، دعوت آپ اور میں بھی کرتے ہیں۔ ایک دعوت حضرت عثمان غنی نے کی، دعوت کے لیے بلایا، اللہ کے محبوب آگے آگے پیچھے پیچھے حضرت عثمان توجہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں قدم۔ آپ نے مڑ کے دیکھا، فرمایا عثمان یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا رسول اللہ آپ کے قدم گن رہا ہوں۔ کیا کرے گا؟ دعوت کے بعد آپ کے ایک ایک قدم کے بدلے کے اندر ایک ایک غلام آزاد کروں۔ دعوت کی حضرت عثمان تھے، ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام بھی آزاد کیا۔ اس دعوت میں حضرت علی المرتضیٰ بھی شامل ہیں۔ شام کو گھر آئے، رات کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ آج عثمان نے تو عجیب دعوت کی۔ حضرت فاطمہ نے عرض کی کہ علی میں بھی چاہتی ہوں کہ میں اپنے حبیب کی، اپنے والد محترم کی، اپنے محبوب کی، اللہ کے نبی کی میں بھی دعوت کروں۔ فرمایا فاطمہ کر، ہم تو غریب ہیں۔ فرمایا نہیں میں کرتی ہوں۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا جاؤ دعوت دے کے آؤ، میں بھی دعوت کرنا چاہتی ہوں۔ اب دعوت مل گئی، اللہ کے محبوب صحابہ آ رہے ہیں۔ ادھر سے حضرت فاطمہ نے نماز پڑھی، سجدہ کیا، دعا مانگی کہ یا اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں نے دعوت کی ہے، میری لاج رکھنا، بس دعا کی۔ اللہ پر ایمان اور عقیدہ، ہم تو دعا بھی مانگتے کچے پکے ہوتے، پتہ نہیں قبول ہوتی ہے پتہ نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ جو گمان کرتا ہے میں بندے کے گمان کے پیچھے پیچھے ہوتا ہوں۔ اماں نے یقین رکھا، پھر چولہا بنایا ہانڈی رکھی، چولہا بنایا ہانڈی رکھی، چولہا بنایا ہانڈی رکھی، ہانڈی رکھتی گئی، ڈھکن دیتی گئی۔ اللہ کے محبوب بھی تشریف لائے، صحابہ کرام دسترخوان لگا۔ اب ہانڈی کا ڈھکن کھولتی ہے، سب کچھ موجود، ہانڈی کا ڈھکن کھولتی ہے، مکمل دعوت ہوئی۔ جب ڈھکن کھولا، خوشبوات جب صحابہ نے سونگھی، اللہ کے محبوب کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ اس جیسا ذائقہ خوشبو ہم نے نہ سنا ہے نہ ہم نے اپنے ناک سے سونگا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تم کیا کہتے ہو یہ دنیا کے کھانے ہیں؟ میری فاطمہ نے جنت سے کھانے منگوائے، کھانا ہوئی۔ پھر اگلے سجدے میں اماں چلی گئی کہ یا اللہ یہ تو لاج تم نے رکھی سو رکھی ہے، اگلا بھی عثمان نے ایک ایک قدم کے بدلے کے اندر ایک ایک غلام آزاد کیا تھا، میں تو غریب ہوں، اگلی نظام کے لیے اللہ لاج رکھ دے۔ اللہ نے وہی بھیجی، پاک پیغمبر پر بھیجی کہ فرمایا فاطمہ کو مبارک دو کہ فاطمہ کی اس دعا کی برکت کے ساتھ عثمان نے ایک ایک قدم کے بدلے غلام آزاد کیا۔ ہم نے فاطمہ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اے میرے محبوب آپ کے ایک ایک قدم کے بدلے کے اندر آپ کی امت کے ایک ایک ہزار گناہگار بندے کو جہنم سے نجات دی ہے اور جنتی بنائے۔ ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کے اندر اللہ پاک نے میری آپ کی کامیابی رکھی ہے۔ دعوت تو ہر بندہ کرتا ہے کہ جتنا شاید مجھے محمد رسول اللہ سے دعوت محبت ہے، شاید کوئی بندہ اور محبت رکھنے والا ہوگا، لیکن شاعر آفاق کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خواب کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ عمل کے طور پر جو بندہ جیسے گزارے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ جو معاملہ کریں گے۔ کسی نے پوچھا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے حبیب کے زیادہ قریب کون ہوگا؟ فرمایا جس کی زندگی دنیا میں پاک پیغمبر کی سنت کے جتنا قریب ہوگی اتنا پاک پیغمبر کے وہ میدان محشر میں وجود کے قریب ہوگا۔ میں محاسبہ کروں، آپ محاسبہ کرو، میری سنت کے مطابق زندگی کتنا ہے۔ اگر قریب ہیں تو انشاءاللہ کل وجود نبوت کے قریب ہوں گے، اگر نہیں تو میرے عزیز و دوستوں پھر سوچنے والی بات ہے کیے پر توبہ کی جا سکتی ہے۔ پچھلے کیے پر توبہ کرو، اللہ عز و جل سے بندہ معافی مانگے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ آئندہ زندگی تہیہ کر کے جاؤ، 5 وقت پابندی سے نماز پڑھیں گے، روزہ زندگی میں آیا ضرور رکھیں گے، زکوٰۃ مکمل ہر سال دیں گے، عشر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، آتوا حقہ یوم حصادی، قرآن میں حکم ہے، عشر فرض ہے، 20واں حصہ ہے، یہ ضرور دیں گے۔ جتنا قریبی مدارس مساجد ہیں ان حضرات کے ساتھ ضرور تعاون کیا کرو۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں مستحق کو مالدار ایسے ڈھونڈے جیسا کہ نمازی وضو کے لیے پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان کی قدم چومے نا، الٹا یہ ہمارے پیچھے بیچارے پھرتے ہیں۔ میرے عزیز و دوستوں نے جتنا ہم اگر کوئی بندہ عالم دین
ان کے پاس چل کر کے جائے، تقاضا دے کر کے جائے، مسئلہ پوچھنے کے لیے جائے۔ حدیث پاک ہے قدم قدم پر اللہ 1 سال قبول عبادت کا ثواب دے دے۔ اور حق تو یہ ہے کہ بندہ ان کے پاس چل کر کے جائے، ان کی منت سماجت کرے۔ مال زکوٰۃ یہ ہمارے مال کی میل کچیل ہوتی ہے، تو میل کچیل بندہ کیوں؟ کسی کو اگر دے تو کون قبول کرتا ہے؟ تو ان کا بندہ الٹا، ان کا بندہ محسن ہو، احسان مند ہو کہ آپ حضرات نے پھر بھی قبول کر لیا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ سے دعا ہے اللہ میرے کہنا آپ حضرات کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ جس مقصد کے لیے پروگرام ہوا اللہ عز و جل اس مقصد اور اس پروگرام کو پوری کائنات کے اندر ہدایت پھیلنے کا سبب اور ذریعہ بنے۔ ہمارے برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد عابد صاحب اللہ ان کی زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے۔ میرے برادر محترم مفتی عبدالرؤوف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مولانا رضا الرحمان خان سے حقانی قاری افسر